بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا موقف آ گیا، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے بعد طرفین کی طرف سے دونوں فریقین کی طرف سے ایک بھونچال برپا ہے اور بحث جاری ہے، اور اس بحث کے اندر وہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں جو نہیں کی جانی چاہیے تھیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بطور ایک انصافی کارکن کے مجھے یہ دیکھنا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا کیا اور اس کا لازمی امپیکٹ کیا ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، شہباز شریف صاحب کا، فضل الرحمان صاحب کا اور 16 جماعتوں کے اس بھان متی کا جو کنبا اور جو چونچو کا مربع اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کا موقف کیا تھا؟ ان کا تو موقف یہ تھا نا، 3 باتیں وہ کرتے تھے۔ نمبر 1، کوئی خط موجود نہیں ہے، خط ہے ہی نہیں، یہ تو پروپوگنڈا کیا ہے، یہ خط سب جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی خط آیا ہی نہیں، کوئی امریکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے جی؟ یہ سارے جو نون لیگ کے جو ہم خیال جو اور ان کے جو پیرول پہ ہیں، جو لفافے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کوئی خط موجود ہی نہیں ہے، کوئی خط لکھا ہی نہیں گیا، ہمیں اندر سے اطلاع آئی ہے، ہمارے پاس خبر ہے، اندر کی خبر بتا رہے ہیں کہ کوئی خط موجود نہیں ہے، اور خط جو ہے وہ کوئی ایسا خط ڈیلیور ہی نہیں ہوا، ہمیں عسکری قیادت نے کہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہمارا۔ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے موقف سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی ہمارا اس سے اتفاق نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ سلامتی کونسل کی جو اعلامیہ آیا ہے اس میں بھی عسکری قیادت جو ہے وہ متفق نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا، حامد میر نے یہ کہا جیو نیوز کے اوپر بیٹھ کے، فیک نیوز دی، جھوٹ بولا، میں نے آپ سے کہا تھا اس کے 100 جھوٹ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اس نے جھوٹی خبر دی، اس نے کہا کہ عسکری ذرائع سے میری بات ہوئی ہے، اور وہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قومی سلامتی کی جو سیکیورٹی کونسل کی جو اعلامیہ جو اس کا جاری ہوا تھا، قومی سلامتی کمیٹی کا، اس سیکیورٹی کونسل کا، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، ہمارے وہاں پہ دستخط موجود نہیں ہے، یہ بات کہی گئی تھی۔ اچھا، یہی بات نون لیگ بھی کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی تھی، فضل الرحمان بھی یہ کہہ رہے تھے، بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری، سارے یہ کہہ رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کے سامنے کیا آیا؟ دوسری بات جو انہوں نے کہی، یہ اپوزیشن جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، اب کی موجودہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، امپورٹڈ حکومت، یہ اس وقت کیا کہہ رہی تھی؟ دوسری بات وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی چیز آئی بھی ہے تو اس کے اندر ٹیمپرنگ کر دی گئی ہے وزارت خارجہ کے دفتر میں، اور تیسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ ان 3 پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں، اور اب ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو سامنے رکھ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خط آیا ہے، خط موجود ہے، خط ایگزسٹ کرتا ہے، وہ سائفر آیا ہے، اور میں یہاں پہ آپ کو رک کر یہ بتاتا چلوں کہ جو سائفرز آتے ہیں بیرون ممالک سے، وہ یہ اتنی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، وہی گلوبلز کے پیروکار کے اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے۔ یعنی جو سائفرز آتے ہیں، یہ عام آدمی بھی جانتا ہے، جو جس کو تھوڑی بہت سدھ بودھ ہے، اور جو تھوڑا بہت ٹچ رہتا ہے چیزوں کے ساتھ، اس کو بھی اتنا پتا ہے کہ سائفرز جو آتے ہیں وہ صرف وزارت خارجہ میں نہیں آتے، وہ 4 جگہوں پہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ نمبر 1 ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس، نمبر 2 چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس، نمبر 3 وزارت خارجہ میں، اور نمبر 4 وزیر اعظم صاحب کو وہ ڈیلیور ہوتا ہے۔ 4 جگہوں پہ سائفر بیک وقت ڈیلیور ہوتا ہے، ایک ہی ڈاک سے آتا ہے، ایک ہی تار سے، ایک ہی کیبل سے آتا ہے، اور 4 جگہوں پہ وہ ڈیلیور کرتا ہے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی رد و بدل کی جائے، کوئی بیانیہ اس میں تبدیل کیا جائے، کوئی الفاظ کی ہیر پھیر کی جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ 4 جگہوں پہ ڈیلیور ہونا تھا۔ اچھا، اب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا خط موجود ہے، تو ایک جھوٹ مریم صاحبہ کا، جس کے بہت سارے پہلے جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں، جس نے وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، پاکستان تو کیا لندن میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس پہ اب بات کرنے کی کیا فائدہ؟ انہیں تو سپریم کورٹ نے سرٹیفائڈ جھوٹا کہا ہوا ہے، انہوں نے جھوٹی ٹیسٹ ڈیٹ دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات ان کی یہ جھوٹی ثابت ہو گئی کہ خط موجود نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، خان صاحب نے اسے بنا لیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔
تو DGI-SPR نے تصدیق کر دی، سیفر موجود ہے، خط موجود ہے، مراسلہ موجود ہے۔ دوسری بات کہ اس مراسلے کے اندر اس کی زبان کو تبدیل کر دیا گیا، تو یہ اس سے بھی انکار کر دیا گیا، اور DGI-SPR صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی وہ پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر مداخلت کے مترادف تھی، وہ غیر سفارتی تھی، اس لیے اس کے اوپر ڈیپارچر دیا گیا۔ تو گویا کہ یہ تسلیم کر لیا گیا، افواج پاکستان کے آفیشلی موقف کے اندر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اس کے مضمون کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ اس سے اگلی بات کہ کیا یہ سازش، کیا یہ مداخلت تھی پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر یا نہیں تھی، تو یہ بھی تسلیم کر لیا گیا، اور خط کے مندرجات کو بھی تسلیم کر لیا گیا، یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ مداخلت تو تھی، اسی لیے تو ڈیمارچر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو ڈیمارچر دیا ہے کہ مداخلت تھی، اس کو ہم مداخلت سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم قومی سلامتی کمیٹی کے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اعلامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس اعلامیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر مداخلت ہے، اور خان صاحب نے بھی اپنی گفتگو کے اندر یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے، مداخلت کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اب ایک چیز، ایک نقطہ جس کے اوپر وہ ساری لے دے ہو رہی ہے کہ جی دیکھو وہ اڑا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور کہہ دیا کہ سازش نہیں ہے۔ اور بھائی صاحب، ادارے کا مینڈیٹ ہی یہی تھا، انہوں نے اپنے مینڈیٹ کے مطابق بات کی، انہوں نے درست بات کی۔ یہ طے کرنا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ کسی کمیشن کا کام ہے، کسی تفتیشی کمیشن کا کام ہے، یا یہ جوڈیشل کمیشن کا کام ہے، یہ اداروں کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلامی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی ہے، یہ بات یاد رکھیں، ان کے الفاظ بہت محتاط ہوتے ہیں، وہ نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، جتنا ان کا سکوپ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ بولتے ہیں۔ وہ وہاں پہ حالات کا تجزیہ کرنے نہیں بیٹھے ہوتے، وہ پریس کانفرنس میں اپنے لمیٹڈ سکوپ کے اندر بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو اعلامیہ جاری ہوا تھا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا اعلامیہ کے اندر مداخلت کا لفظ ہے، سازش کا نہیں ہے۔ اب یہ طے کرنا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مداخلت کس نوعیت کی تھی، یہ تو کسی جو تفتیشی کوئی کمیشن بنے گا اس کا کام ہے، یا یہ جوڈیشل کمیشن کا کام ہے، یہ اداروں کا کام نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اس ٹائم، کیونکہ یہ جیسے حکومت میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنا انفلوئنس یہ رکھتے ہیں بعض جگہوں پہ، میری مراد کبھی بھی عسکری ادارے نہیں ہیں، بہت ساری جگہوں پہ انفلوئنس ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کبھی صرف عسکری ادارے مراد نہیں ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں بیوروکریٹس ہوتے ہیں، تفتیشی ادارے ہوتے ہیں، جنہوں نے فائلز بنانی ہوتی ہیں، اکٹھی کرنی ہوتی ہے، تفتیش کرنی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں، وہ سارے ادارے FIA وغیرہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جتنا یہ انفلوئنس رکھتے ہیں، جتنا یہ کر سکتے ہیں، یہ کوشش کریں گے کہ وہاں سے نتائج جو ہیں وہ خان صاحب کے حق میں نہ آئیں۔ اس کے راستے میں، یعنی آپ نے پہلے ایک بار جوڈیشل کمیشن بنوا کے دیکھ لیا تھا، اس جوڈیشل کمیشن نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا 40% بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، تسلیم کر لیا تھا پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے 2013 کے اندر، لیکن ساتھ میں یہ لکھ کر ساری بات کو اڑا دیا ہوا کے اندر کہ یہ منظم دھاندلی نہیں تھی، اس لیے یہ حکومت برقرار رہنی چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اس وقت جو ہے وہ پورا زور، پوری طاقت، پوری سیاسی قوت جو ہے وہ اس بات کے اوپر لگا دینی چاہیے کہ نئے الیکشن ہوں، نیا مینڈیٹ ہے، اور اس کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن بنے، ایک ایسا جوڈیشل کمیشن جس کے اوپر تمام پارٹیز کو اتفاق ہو، اور اس کے بعد وہ آزادی اور اپنی مکمل جو ہے وہ اختیارات کے ساتھ تفتیش کرے، اس کے بعد قوم کے سامنے رزلٹ رکھ دے۔ تو اس وقت انصافیوں کو بھی یہ چاہیے وہ گراؤنڈ کے اوپر کام کریں، وہ لوگوں سے ملیں، وہ ان کو بتائیں چیزیں کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بیکار کی باتوں سے زیادہ وہاں پہ اپنا جو ہے وہ قوت کا 10% لگائیں، اور 90% جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر لگائیں، تاکہ آپ اپنے لیڈر کو، آپ اپنے قائد کو، آپ اپنے سیاسی لیڈر کو دو دے اکثریت کے ساتھ واپس لا سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔